نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں میں کوشش کروں گی کہ تھوڑی چھوٹی اور شارٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی اور اس میں ایک جامع پیغام دینے کی بھی ساتھ کوشش کروں گی۔ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ دینی مسائل، وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس کی کچھ ڈیٹیل میں ویڈیو ہوا کریں گی اور یہ جو دوسری ہیں وہ شارٹ ویڈیو ہوا کریں گی۔ اس میں آج جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، اسے طرح طرح سے سجایا اور پھر اس میں انسانوں کو بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسل انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ اگر وہ چاہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت یعنی مرضی کچھ اس طرح ہے کہ میرے بندے نیکی کی دعوت دیں، میری راہ میں مشقتیں جھیلیں اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفیع یعنی بلند درجے حاصل کرے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اپنے رسولوں اور نبیوں علیہ السلام کو نیکی کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجتا رہا، اور آخر میں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا۔ پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے سپرد کیا کہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی صلاح کرتے رہیں اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو سر انجام دیں۔ یوں رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ ایک مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افیسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض کہ جہاں جہاں وہ رہتا ہے، کام کرتا ہے، اسے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں رہے اور نیکی کی دعوت کا یہ جو مدنی کام ہے یہ اس کو جاری رکھے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔